ایک تو بڑا بغیرت پیر دکھائی دے رہا نیٹ پہ آج کل، لال والا پیر، ہاں چوڑیاں پہنے پڑا ہے اور لال دوپٹہ لال ساڑی، میں نے کہا آگ لگاؤ اس دلہن میں۔ اور ہماری قوم اسے بھی چوم رہی ہے، اسے بھی چوم رہے ہیں۔ اور سمجھو یار عقلیں ماری گئی ہیں۔ کبھی تم نے بیل کو گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ کتے کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ جانوروں کو بھی پتا کہ ہمارا تعلق کس سے، پھر امت محمدیہ کو کیوں نہیں پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ وہ چوڑی والے کے آگے اسے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو عورت بنے گھوم رہا ہے۔ بھائی اگر وہ ایسے کنٹرول نہیں ہو رہا تو کوئی نکاح کر کے لے آؤ اسے، 2 لٹھ مار کے سیدھا کر لو۔ او بھائی کیا کہیں، ہماری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی۔ میں جوانوں سے، بزرگوں سے سب سے گزارش کروں گا، خاص کر کے میری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک آگ بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہونا اور کسی نیم حکیم کے پاس چلی جاتی ہے نا، نیم ملا کے پاس ہے نا، جو کتاب کھول کے فال کھول لیا، جسے فال کا معنی معلوم نہیں، اسے یہی نہیں پتا ہے کہ کتاب سیدھی پکڑنی ہے کہ الٹی پکڑنی ہے، وہ ایسے انگلی گھما کے نہ رکھوا دیتا، ٹھیک ہے، اور 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا ہے۔ 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا اور کہتا سنو تم پہ جادو ہے، تم پہ جادو ہے۔ اب دیکھو اس کی تگڑم بازی دیکھیے، کہہ رہا تم پہ جادو ہے۔ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ایک دم بہکاوے میں آ جاتی ہے، بابا صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر وہ بتا رہا سر میں درد ہوتا کہ ہاں ٹھیک کہا، کا پیر بھی پھراتے ہوں گے، درد ہوتا ہوگا تلووں میں، کہاں یہ بھی، کا پنڈلیوں میں ایٹھن ہوتی، کہاں یہ بھی، کا کمر میں بھی درد ہوتا ہوگا، کہاں یہ بھی، بابا بہت پہنچا ہوا، کا 3 بار کرایا گیا۔ اب کہہ رہی بابا بتاؤ نا کون ہے، کا 786 اور دے، 786 انہیں اور لیے۔ کہہ رہا سنو رنگ سانولا ہے، قد درمیانہ ہے، بال زیادہ لمبے نہیں ہیں، آنکھیں اس کی تھوڑی چھوٹی ہیں، پڑوس میں ہی رہتی ہے تمہارے، لگوا دی آگ۔ لگ گئی، ہاں آگ ہی لگ گئی۔ ہر گھر میں اس طرح کا ایک بندہ ضرور ملے گا، کہہ رہی اللہ یہ تو میری نند ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سر کا درد ہوا اور تم خاندان کا درد لے کے چلے آئے۔ سر کا درد 1.5 کلو فینیکس سے ختم ہو سکتا تھا، ایک ٹیبلٹ درد کاٹ سکتی تھی، لیکن یہ جو مرض اس نے دیا ہے یہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ میری بہن میری بیٹی تجھے خدا کا واسطہ یہ مت کیجئے گا اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر آپ کا شوہر کمانے گیا ہے، پرس ڈال کر کے میاں کے چکر نہ لگانا۔ بیماریاں جتنی میں نے بتائی ہیں یہ عورتوں کو عام طور پہ ہوا کرتی ہے، اس کے لیے کسی بابے کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی میاں کو بھینٹ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ خام خیالی کی بنیاد پر اپنے خاندان کو آگ نہ لگانا، رشتوں کو توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ تیرے 2 جملے تیرے شوہر کو اس کے پریوار سے الگ کر سکتے ہیں، تیرے بچوں کو خاندان کا دشمن بنا دیں گے، تیرے بچوں کو خاندان سے جدا کر دیں گے۔ اے میری بہن بیٹی، تجھے خدا کا واسطہ اگر تجھے لگتا ہے تجھے کوئی آسے بھی خلل ہے، تجھے خوابوں میں جاگتے ہوئے کوئی سایہ دکھتا ہے، کسی بابے کے پاس نہ جا، وہ جو الماری میں رکھا ہوا قرآن ہے جسے 3 مہینے سے جزدان سے نہیں نکالا گیا ہے، آگے بڑھ کے غسل کر کے قرآن کو اتار، جزدان کی گرد صاف کر، اسے ماتھے سے لگا، ہونٹوں سے چوم، سینے سے لگا، رحل پہ لے کے بیٹھ جا۔ اللہ نے سورہ یاسین جیسی دولت دی ہے، اسے روز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر، جب مکمل ہو جائے ہاتھ اٹھا کے اس کے صدقے میں اللہ سے شفا مانگ۔ خدا کی قسم تو اکیلی تلاوت کرے گی، اللہ تیری اکیلے کے صدقے میں پورے گھر کی بلائیں ڈال ڈالے۔ میں نے بریلی میں آج سے تقریباً 9 سال پہلے تقریر میں کہا تھا، جب میں وہاں
پڑھتا تھا اور امام بھی تھا، تب میں نے کہا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے 1.5 فٹ کی ٹوپی لگانے والے ملوں پر جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کان پکڑ کے ان کو کھیت میں زمین جوتنے والے کسان کے پاس لے کے جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو اعلیٰ حضرت کون ہے، تو وہ کسان بھی کہے گا اعلیٰ حضرت انہی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہمارے گھر میں عشق کی شمع جلائی ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے سینوں میں عشق کی شمع جلائی ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے عشق رسول کی شمع کل کائنات کے اندر روشن کی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی غور تو کیجئے گا 2 فٹ کی ٹوپی لگانے والے ملا کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، زمین جوتنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، بنیاد کھودنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، مزدوری کرنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، کھیتی کرنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے۔ اب فلسفہ یہ ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے نہ قابلیت کا ہونا ضروری ہے، نہ جبہ و دستار کا ہونا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عشق احمد مختار کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جن کے ہیں وہی بولیں، باقی گھر جا کے سوچ کے بولیے گا کل کو۔ اعلیٰ حضرت ایک ایک ہاتھ دیکھ لو تاکہ پتہ چل جائے وہ اور جوان ہوتے ہیں جو رنڈیوں کے ڈانس دیکھنے جاتے ہیں، یہ وہ جوان ہیں جو مدینے والے کی محفل سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو جی کہیں اگر ناچ ہو رہا ہوتا تو اتنی بھیڑ ہوتی اتنی بھیڑ ہوتی۔ میں کہتا ہوں تو 100 نچنیوں کا ڈانس دیکھنے والے کو لے آ، میں ایک حضور کی نعت سننے والے کو لے کے آتا ہوں، ایک حضور کی نعت سننے والے کو لے کے آتا ہوں۔ وہ چہرے ملا کے دیکھ، صبح کو ڈانس دیکھنے والوں کے چہرے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی نے جوتے مارے ہیں، اور نعت سننے والے کے چہرے فجر میں بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی فرشتوں نے حوض کوثر سے اس کا چہرہ دھلایا ہے۔ یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ بیٹھا کرو جوانوں ان ذکروں میں آ کے، بیٹھا کرو اس محفل میں آ کر کے، یہ رب کا کرم نہیں ہے؟ آپ بھی اگر ہم اس محفل میں نہ ہوتے، کوئی موبائل چلا رہا ہوتا، کوئی گیم میں لگا ہوتا، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا، کوئی خواب غفلت میں ہوتا، یہ کرم ہے مالک تیرا، تو نے بستر سے اٹھا کے اپنے محبوبوں کی محفل میں بٹھا رکھا ہے۔ ورنہ بولنے والے بھی بہت تھے، سننے والے بھی بہت تھے، تیرے انتخاب پہ مالک قربان جائیں۔ تو نے ہم گناہگاروں کو اس محفل میں اکٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں یہ صرف بریلی والے کے پیارے نہیں، یہ مدینے والے کے بھی پیارے ہیں، یہ کعبے والے کے بھی پیارے ہیں۔ مقدر پہ دھنی ہے ہم، اللہ نے ہمیں حضور کو امتی بنایا ہے۔ پڑھیں اعلیٰ حضرت کو۔ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے، بڑی جلدی جلدی خانقاہیں بدل لیتے ہیں لوگ، اور خانقاہوں کے لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ جب کوئی مرید نہیں تھا نا تو اعلیٰ حضرت، اور جب 100 مرید چندہ دے کر کے پیر پالنے لگے تو کہنے لگے کیا ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں عبدالقادر بھائی ٹینشن کوئی نہیں، پائے مرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، ہم لنگڑے نہیں ہیں، اللہ کی کائنات چھوٹی نہیں ہے۔ نہ بلا ایک جلسے والا تو کیا ہوا، روز حضور کے نام کے ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، کہیں بھی جائیں گے بات تو ان کی کر ہی لیں گے، کر ہی لیں گے۔ تو میں تو اس بات کو کھل کے کہتا ہوں ہر خانقاہ والے سے۔ آج کل جب کوئی نہ تھا نہ تو اعلیٰ حضرت تھے، آج جب گاڑی مل گئی اور 4-5 آگے پیچھے جھنڈا لے کے چلنے والے ہو گئے تو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی کیا ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آج بھی اعلیٰ حضرت سے پیچھے ہٹ جائے نا تیرے ابا کے مزار کی چادر اتر جائے گی، یہ صاف بات ہے۔ آج بھی اگر اعلیٰ حضرت سے پیچھے ہٹ جاؤ نا تو چادر اتر جائے گی۔ آج بھی اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دینا کچھ پیر تو اگر بتیاں بکنی بند ہو جائیں گی۔ آج بھی اگر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دینا ایک چادر مزار پہ نہیں ملے گی، ایک پھول ڈالنے والا نہیں آئے گا۔ یہ تو رب نے ہم پر کرم کیا، اعلیٰ حضرت ہمیں ملے، ورنہ جس دور میں اجمیر والے کے مزار کی چادر کو شرک کہا گیا، کلیر والے کی مزار کی حاضری کو بدعت کہا گیا، جب اجمیر جانے کو شرک کہہ کر کے آواز دی گئی اور مدینے والے کی حاضری پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، تب اس دور میں بریلی کی سرزمین سے انگڑائیوں لے کر کے اٹھنے والی ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔
اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا سنیو مزاروں پہ پھول تم لے کر کے آؤ، جواز کا فتویٰ احمد رضا لے کے آ رہا ہے، جواز کا فتویٰ امام احمد رضا لے کر کے آ رہا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں مسلک اعلی حضرت کو سمجھ لیجئے، یہ کوئی نیا مسلک، نیا مسلک، نیا مسلک ہمارے بیچ ہی مینڈک پیدا ہو گئے، ہم صحیح کہتے ہیں۔ یہ پانچواں مسلک کہاں سے لے آئے؟ مسلک تو چار ہی تھے نا، امام اعظم کا مسلک، امام شافعی کا مسلک، امام مالک کا مسلک، امام احمد بن حنبل کا مسلک۔ تو میں کہتا ہوں یہ چار بھی بعد میں بنے، پہلے تو ایک ہی مسلک تھا نا جو میرا نبی لے کے آیا ہے۔ اور اگلی بات میں کہنے لگا ہوں، سنیں، اعلیٰ حضرت جو مسلک ہمیں دے کے گئے ہیں وہ صرف احناف کا مسلک نہیں، وہ صرف شفافے کا مسلک نہیں، وہ صرف مالکیوں کا مسلک نہیں، وہ صرف حنابلہ کا مسلک نہیں، بلکہ وہ سب کا مسلک ہے۔ اور وہ کون سا مسلک ہے؟ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ توجہ کیجئے جو میں مسلک بتانے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں مسلک دیا وہ مسلک یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسے مسلک کہا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں، مسلک امام اعظم کی ترجمانی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرا تو چیلنج ہے آج بھی دنیا وہابیت کو، چڑھتے کیوں اعلیٰ حضرت سے؟ اجمیر جا کے بھی بھیک مانگ لیتے ہو، کلیر جا کے بھی جھولی پھیلا لیتے ہو، آج بلگرام شریف جا کے بھی بیٹے مانگ لیتے ہو۔ ہاں، میں نے بدعقیدے کو اونچے پجاموں کو بھی دیکھا بلگرام شریف میں، اونچے پجاموں کو۔ یہ کیوں آیا؟ منہ چھپا کے آیا، دیکھ نہ لے، کہا بیمار شفا لینے آیا۔ میں نے کہا ان کے ابا نے تو یہ لکھا ہے نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، پھر نبی کے بیٹے کے پاس لینے کے آیا تو وہ بھی کہتا ابا ہی کہہ گیا، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ اونچے پجامے والے جب اپنے گھونسلے میں ہوتے ہیں نا تو بکواس کرتے ہیں، اور جب اوقات پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر ناک رگڑتے۔ ہاں، ایک گاؤں ہے ڈنڈوا بزرگ، سنیوں کا بڑا پکا گاؤں ہے ڈنڈوا بزرگ، بڑا مشہور گاؤں ہے، کنوج میں لگتا ہے کہ فرخ آباد میں لگتا ہے نا۔ اتنا ٹناٹن گاؤں ہے، دو دیوبندی آ گئے، 11ویں شریف کی ڈیگیں بن رہی تھی، آ کے کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا 11ویں شریف ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا اچھا 11ویں شریف پہ پوچھ رہا ہے، ڈنڈے نکال کے لے آئے، کچھ کہا تو دیکھ لیں گے۔ جیسی چپکے سے اٹھ کے چلے نا، انہوں نے کہا اے کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگے وضو کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹھ، کہا نہیں غوث پاک کی 11ویں ہے نا، بے وضو نہیں کھا سکتے۔ یہ پھنس جاتے ہیں تو پھر وضو کر کے کھاتے ہیں، یہ ان کی پالیسی ہے، یہ ان کا دوغلا پن ہے۔ لیکن سنی اکیلا کہیں بھی پھنس جائے، ہزاروں کے چرمٹ میں پھنسا ہو، کیا تم نے تاریخ نہیں دیکھی ہے؟ شیر بیش اہل سنت کی تاریخ پڑھیں آپ، پھنس گئے غیروں کے بیچ میں، ہزاروں دشمن تھے لیکن ڈر نہیں، اور ڈرتے بھی کیسے؟ بریلی سے آواز آتی ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی، یہ سنیوں کی حقیقت ہے۔ اور میں سارے بریلویوں سے کہنا چاہوں گا، سارے اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں سے کہنا چاہوں گا، ہمارا جھگڑا کسی سے درود فاتحہ کا نہیں ہے۔ کوئی کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا ہے فاتحہ تو نہ کرے، یہ مستحب ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ مستحب ہے۔ نہیں پڑھتا سلام کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھ لے، پڑھ،
یہ کہاں لکھا کھڑے ہو کے پڑھ، تو یہ کہاں لکھا کہ لیٹ کے پڑھ؟ بھئی یہ کہاں لکھا کہ لیٹ کے پڑھ؟ کہ نہیں حضور کے لیے کھڑے ہو کے پڑھو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور قبرستان میں جا کے لیٹ کے سلام کرتا، وہاں بھی تو کھڑے کھڑے کہتا السلام علیکم یا اہل القبور، اپنے مردوں کو کہتا ہے کھڑے ہو کے تم پہ سلامتی ہو، تم مردوں کو کہہ رہا کھڑے ہو کے سلامتی ہو، ہم تو زندے کو کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرم نہیں آتی ہے؟ اور پکڑیں گے 4 نوجوانوں کو، چلو جماعت میں چلو، کدھر؟ کہ چلو تبلیغ کرنے، اور تبلیغ ادھر کر جدھر دین نہیں ہے، کلمے والوں کو کلمہ پڑھا رہے، جانا ادھر جا، پڑھا کلمہ، پھیلا دین، کام پیسے اٹھا کے لے کے جا رہے۔ اتنی بغیرت قوم ہے یہ۔ کوئی نوجوان کہتے میں ناپاک ہوں، تو کہہ رہا زبان تو پاک ہے، چل دل تو پاک ہے، چل۔ یہ ناپاک کھڑے ہو جاتے مسجدوں میں جا کر کے، اور یہ سنی ہوتا ہے کہ ناپاک حضور پہ درود پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں۔ یہ ادب سکھایا کس نے؟ بولے کس نے سکھایا؟ اعلیٰ حضرت نے سکھایا۔ آپ تاریخ کا باب پلٹ کر کے دیکھو، امام باقر کا نام ادب سے لیں گے، امام جعفر کا نام ادب سے لیں گے، امام زین العابدین کا نام ادب سے لیں گے۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، امام اعظم کو ادب سے بولیں گے، امام احمد بن حنبل کو ادب سے بولیں گے، غوث اعظم کو ادب سے بولیں گے، وارث دیوا کو ادب سے بولیں گے، صابر کلیر کو ادب سے بولیں گے، غریب نواز کو ادب سے بولیں گے، غوث اعظم کو ادب سے بولیں گے۔ لیکن بات اعلیٰ حضرت کی آتی ہے تو چہروں کے رنگ اتر جایا کرتے ہیں، ان کی نانی مر جایا کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، رب نے جہاں اجمیر والے کو ولی بنایا ہے وہیں بریلی والے کو بھی ولی بنایا ہے، جہاں بغداد والے کو ولایت دی ہے وہاں بریلی والے کو بھی ولایت دی ہے، جہاں وارث دیوا کے مزار کا احترام کرتے ہیں وہاں سنی بریلی والے کا بھی مزار کا احترام کرتے ہیں۔ تجھے بریلی والے ہی سے چڑ کیوں ہے؟ تو سنو سنیو، بریلی والے سے چڑ کی وجہ یہ ہے کہ بریلی والے نے ان کے چہرے سے نقاب پلٹے اور یہ کہا سنو اگر داڑھی میں آئے تو دھوکہ نہ کھانا، مسواک لے کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، تسبیح لے کے آ جائے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، اونچے پجامے میں آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، مولوی بن کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، قاری بن کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، پیر بن کے آئے تب بھی دھوکہ نہ کھانا۔ کہا بتاؤ پہچانا کیسے جائے گا؟ کہا نبی کو زندہ کہہ دینا، اگر چہرہ بگڑ جائے لات مار دینا، اگر چہرہ کھل جائے سینے سے لگا کے پیار کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وجہ ہے سارے لوگوں کی، تو اعلیٰ حضرت سے چڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا۔ ہاں کہہ رہے اچھے مولانا تھے، لہجہ دیکھو، ہماری جماعت کے لوگ اعلیٰ حضرت ولی تو تھے ہی نہیں، کیوں؟ ہوا میں اڑتے تب مانتا، بتانا ہوا میں اڑتے تب مانتا۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ جس نے جاگتے ہوئے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے کیا تیری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تو بات کرے ان پہ، وہ ولی نہیں تھے، خدا کی قسم وہ ولی نہیں ولی گر تھے، جس پہ نظر ڈال دی اسے ولی بنا دیا کرتے تھے، ولی بنا دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی بات بڑی، اگر بیٹے کی بات کرے نا ان کی، دنیا آج ان کو مفتی اعظم عالم اسلام کہتی ہے۔ کون مفتی اعظم؟ متقی بن کر دکھائے زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ کسی نے سرکار مفتی اعظم ان سے کہا آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے؟ اتنا سن کے رونے لگ گئے، کہا حضور میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا، روئے کیوں؟ کہنے لگے جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا۔ یہ مفتی اعظم کہہ رہے ہیں، اور کیسے ہیں مفتی اعظم جانتے ہو؟ مفتی اعظم سرکار کو آپ دیکھیں ہیں کیسے، آپ تاریخ پڑھیں، متقی کتنے بڑے، پرہیزگار کتنے بڑے۔ آج تو معاف کیجئے گا مرید بھی وہی بنائے جاتے ہیں جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں۔ آپ سے ایک بات کہوں، جو گھر آ کے مرید کرے ادھر مرید نہ ہونا،
تلاش کر کے پیر کامل مرید ہو، اس لیے کہ جو گھر آ کے مرید کرے دال میں کالا ہے، اور جسے ڈھونڈ کے تلاش کر کے تھک کے حاصل کیا جائے وہی خدا تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ یہ بھی المیہ ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ بچہ کوئی نیا آیا کہ آیا تو کہا انگلی ڈلوا دو منہ میں، کہا کیوں کہ دامن سے وابستہ ہو جائے گا، کیوں اس کی بھی زندگی خراب کر دے؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں یار، یہ کنڈیشن ہے۔ پہلے کے لوگوں کی تاریخ آپ پڑھیے، 6 سال تک 20 سال تک پیر کی تلاش رہتی تھی، تب جا کے کوئی ایک پیر کامل ملتا تھا۔ آج تو جہاں ڈیلا اٹھاؤ وہی پیر ہاتھ آ رہا ہے، جہاں لوٹا اٹھاؤ لوٹے سے پہلے پیر ہاتھ میں آ جا رہا ہے۔ قوم کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہوگا؟ ہر 2 روپے میں تعویذ بیچنے والا ہے، ہر 3 قدم پہ ڈوریاں بیچنے والا ہے، 6 ڈوری گلے میں ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ ہوگا کیسے نتیجہ؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میں ڈوری کا منکر نہیں ہوں۔ آج بھی ہم سینے میں ڈالیں گے، آج بھی گلے میں تعویذ لٹکائیں گے، لیکن شرط یہ ہے لکھنے والا مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے، دینے والا تاج الشریعہ جیسا ہونا چاہیے۔ ان کے تعویذ کی تاثیر یہ تھی، ادھر قلم چلتا تھا، اللہ ادھر تقدیر کے فیصلے بدل دیا کر۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، محافظان مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ میں جوانوں سے بزرگوں سے سب سے گزارش کروں گا، خاص کر کے میری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک آگ بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہونا اور کسی نیم حکیم کے پاس چلی جاتی ہے نا، نیم ملا کے پاس ہے نا، جو کتاب کھول کے فال کھول لیا، جسے فال کا معنی معلوم نہیں، اسے یہی نہیں پتا ہے کہ کتاب سیدھی پکڑنی ہے کہ الٹی پکڑنی ہے، وہ ایسے انگلی گھما کے نہ رکھوا دیتا، ٹھیک ہے، اور 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا ہے۔ 786 روپے پہلے ڈلوا لیتا اور کہتا سنو تم پہ جادو ہے، تم پہ جادو ہے۔ اب دیکھو اس کی تگڑم بازی دیکھیے، کہہ رہا تم پہ جادو ہے۔ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، ایک دم بہکاوے میں آ جاتی ہے، بابا صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر وہ بتا رہا سر میں درد ہوتا کہ ہاں ٹھیک کہا، کا پیر بھی پھراتے ہوں گے، درد ہوتا ہوگا تلووں میں، کہاں یہ بھی، کا پنڈلیوں میں ایٹھن ہوتی، کہاں یہ بھی، کا کمر میں بھی درد ہوتا ہوگا، کہاں یہ بھی، بابا بہت پہنچا ہوا، کا 3 بار کرایا گیا۔ اب کہہ رہی بابا بتاؤ نا کون ہے، کا 786 اور دے، 786 انہیں اور لیے۔ کہہ رہا سنو رنگ سانولا ہے، قد درمیانہ ہے، بال زیادہ لمبے نہیں ہیں، آنکھیں اس کی تھوڑی چھوٹی ہیں، پڑوس میں ہی رہتی ہے تمہارے، لگوا دی آگ، لگ گئی، ہاں آگ ہی لگ گئی۔ ہر گھر میں اس طرح کا ایک بندہ ضرور ملے گا، کہہ رہی اللہ یہ تو میری نند ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سر کا درد ہوا اور تم خاندان کا درد لے کے چلے آئے۔ سر کا درد 1-2 کلو فینیکس سے ختم ہو سکتا تھا، ایک ٹیبلٹ درد کاٹ سکتی تھی، لیکن یہ جو مرض اس نے دیا ہے یہ نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ میری بہن میری بیٹی تجھے خدا کا واسطہ یہ مت کیجئے گا اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر آپ کا شوہر کمانے گیا ہے، پرس ڈال کر کے میاں کے چکر نہ لگانا۔ بیماریاں جتنی میں نے بتائی ہیں یہ عورتوں کو عام طور پہ ہوا کرتی ہے، اس کے لیے کسی بابے کے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی میاں کو بھیٹ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ خام خیالی کی بنیاد پر اپنے خاندان کو آگ نہ لگانا، رشتوں کو توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ تیرے 2 جملے تیرے شوہر کو اس کے پریوار سے الگ کر سکتے ہیں، تیرے بچوں کو خاندان کا دشمن بنا دیں گے، تیرے بچوں کو خاندان سے جدا کر دیں گے۔ اے میری بہن بیٹی، تجھے خدا کا واسطہ اگر تجھے لگتا ہے تجھے کوئی آسے بھی خلل ہے، تجھے خوابوں میں جاگتے ہوئے کوئی سایہ دکھتا ہے، کسی بابے کے پاس نہ جا، وہ جو الماری میں رکھا ہوا قرآن ہے جسے 3 مہینے سے جزدان سے نہیں نکالا گیا ہے، آگے بڑھ کے غسل کر
کر، غسل کر کے قرآن کو اتار، جستان کی گرد صاف کر، اسے ماتھے سے لگا، ہونٹوں سے چوم، سینے سے لگا، رحل پہ لے کے بیٹھ جا۔ اللہ نے سورہ یاسین جیسی دولت دی ہے، اسے روز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر، جب مکمل ہو جائے ہاتھ اٹھا کے اس کے صدقے میں اللہ سے شفا مانگ۔ خدا کی قسم تو اکیلی تلاوت کرے گی، اللہ تیری اکیلے کے صدقے میں پورے گھر کی بلائیں ڈال ڈالے۔ واہ واہ واہ۔ میں ایک ایک بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں، دھوکے میں نہ آئیے گا۔ کیا یہ تباہی نہیں پھیلی؟ کیا گھروں میں آگ نہیں لگ گئی؟ کتنے گھر اجڑ گئے؟ کیا نند بھاوی کی لڑائی اور دیورانی جٹھانی کی لڑائی میں کیا بھائیوں کو جیلیں نہیں ہو گئی؟ عورتوں کے کہنے میں آ کے تم بھی ذرا غلطی میں تیز بازی جلد بازی نہ کیا کرو، سمجھایا کرو انہیں بھی، اور یاد رکھنا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی جو، زور سے ہوگا وہی جو، جن کا عقیدہ وہی بولے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ان ڈھونگیوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور جا کے نا، اللہ معاف کرے، بڑی کڑوی بات کہنے لگا ہوں، سنو بھائی، سارے سن لیں، ذرا نوجوان سن لیں، بہن بیٹیاں بھی سنیں، اتنے لوگ اتنی رات تک بیٹھے، اللہ کرے کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے، کچھ نہ کچھ پیغام مل جائے۔ ایک کہاوت ہے بڑے بوڑھوں کی، جب برتن ایک چھنٹیا میں ہوتے ہیں تو آواز ضرور کرتے ہیں، آواز ضرور کرتے ہیں، وہ کھڑکتے، بولو یار، کھڑکتے ہیں۔ جب وہ کھڑکتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے کے، جب ایک برتن ایک بار کسی سے ٹکرا گیا تو وہ برتن نکال کے تم نے باہر پھینک دیا ہو۔ پھینکا؟ بولو، پھینکا کسی نے نا؟ نہیں پھینکا نا۔ جب برتن نہیں پھینکتے جو 4 پیسے میں مل جاتا ہے تو پھر لڑائی کی بنیاد پر رشتے کیوں نکال کے پھینک دیتے ہو دلوں سے؟ رشتے نکال کے کیوں پھینک دیتے ہو دلوں سے؟ ایک گھر کے اندر رہو گے، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، بات بات پہ انبن بھی ہو جاتی، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بالکل دیکھنا پسند ہی نہ کیا جائے۔ مجھے بتاؤ، کیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی؟ نہیں نا۔ تو جھگڑے عام طور پہ ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بھی ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں جن میں محبت ہوتی ہے ان میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے، جن میں محبت ہوتی ہے ان میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے، جن میں محبت نہیں ہوتی ان میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ ایک بات بتاؤ، کوئی روڈ پہ اجنبی شراب پی کے ٹہل رہا ہو، کتنے لوگ دیکھ کے نکل جاتے ہیں؟ کسی نے ٹوکا کسی کو؟ بولو، ٹوکا کسی کو؟ اگر میرا بیٹا شراب پی کے آ جائے میں منہ پھیر کے نکل جاؤں گا؟ کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے نا، میں نہیں چاہوں گا وہ غلط ہو، پھر میں اس کو ہاتھ سے بھی روکوں گا، نہیں مانے گا تو تھپڑ بھی ماروں گا، کیونکہ وہ میرا ہے۔ اسی طرح میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا شوہر آپ کو پردے کی تاکید کر رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ آپ کا بھائی آپ کو بے غیرتی سے روک رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اگر بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے ماں بے نقاب نہ نکلا کر تو وہ تیرا دشمن نہیں ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، تجھے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ چاہتا یہ ہے کہ تجھ پہ غیر کی نظر کتوں کی طرح نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے جس طرح جزدان میں قرآن محفوظ ہے، غلاف میں کعبہ محفوظ ہے، اسی طرح پردے میں تو محفوظ رکھے، اس لیے تجھے روکتا ہے۔ اور تو نے اس کو کیا سمجھا کہ میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے اس لیے مجھے روک رہا ہے۔ پردے کی تاکید کرنا، اگر شک ہوتا تو میرا نبی کبھی بیٹی کو پردے کی تاکید نہ کرتا۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ ہم شوہر کی نظر کے اندر ہم بے پردہ جو ہے اس کی نظر میں غیر معتبر ہے، اس لیے ہم پہ سختی ہو رہی ہے۔ تو سن میری بیٹیاں، تجھے بتا دوں، غیروں سے دشمنی کی بنیاد پر پردے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تجھے بتاؤں، اگر جہاں تک بھروسے کی بات ہے، لا تاریخ میں کوئی جوڑا ایسا جیسا رشتہ میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نبھا کے دکھایا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب مصطفیٰ کے وصال کا آخری وقت آیا ہے، آقا کریم بستر مرض بھی ہے اور مصطفیٰ کے لیے بستر آخری ہوئی ہے، سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا کریم نے کہا تھا یا فاطمہ، کہتی لبیک یا ابی، ابا میں حاضر ہوں۔ حضور نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بیٹی ایک بات پوچھو؟ کہا فرمائے بابا جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آقا نے کہا تھا فاطمہ بتا تو صحیح، جیسا پردہ میری زندگی میں کیا ہے کیا میرے بعد بھی ویسا پردہ کرو گی؟ اتنا سنا سیدہ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ابا تیری زندگی کے بعد، تیرے جانے کے بعد فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں ہے، لگتا نہیں فاطمہ تیرے بغیر زندہ رکھے گی۔ اتنی بات کہہ کے
ٹوٹ کے روتی ہے۔ آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ چھوڑا، اس کے بعد کہا تھا یا عائشہ، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ قریب آ جاتی ہے، لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہوں۔ آقا کریم نے کہا عائشہ وعدہ کر میرے بعد بھی ویسا پردہ کرے گی جیسے میری زندگی میں پردہ کیا کہ میری ظاہری حیات میں پردہ کیا کہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ میں آنسو آئے، کہتی محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ عائشہ نے جیسا سخت جیسا پردہ آپ کی ظاہری زندگی میں کیا کہ اس سے زیادہ سخت پردہ آپ کے جانے کے بعد عائشہ کرے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، جا کے بیٹیوں کو بتا دو جب مصطفیٰ کا وصال ہو گیا، ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی۔ آپ نے سہیلی سے کہا کون ہے دروازے پہ؟ کہا آپ کی سہیلی ہو۔ اللہ اکبر آپ کہتی ہیں اندر آ جائیے۔ دروازہ کھلا ہے، جب آپ اندر گئی ہیں جا کے کیا دیکھتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ سائے میں بیٹھی ہیں۔ اس نے کہا آج تک ایسا نہیں ہوا، آج سے پہلے جب کبھی آتی تھی تو آپ مجھے دروازے پہ لینے آتی تھی، آج تم باہر نہیں نکلی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنیے گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے مصطفیٰ آپ سے وعدہ کیا کہ عائشہ آپ کے بعد آپ کی ظاہری حیات سے زیادہ سخت پردہ کرے گی۔ کہتی سہیلی جب پہلے تو آتی تھی تو مصطفیٰ موجود تھے، میں جب نکلتی تھی سرکار کے دور کا ظاہری پردہ تھا، میں نے اس سے زیادہ پردہ کرنے کا یہ اہتمام کیا کہ کہا کس سے پردہ؟ کہا میں سورج سے پردہ کر رہی ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا سورج کو غیر دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتی ہوں جسے غیر مرد دیکھے وہ چیز عائشہ صدیقہ کا بدن دیکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اگر آپ کو پردے کے لیے کہنا یہ شک کی بات ہوتی تو میرا نبی اپنی بیٹی سے کبھی نہ کہتا، کیونکہ بیٹی پہ ان کا بھروسہ کتنا تھا جانتے؟ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور باپ ہر بیٹی کو جگر کا ٹکڑا ایسے نہیں کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا نے یہ بھی فرمایا تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی مصطفیٰ نے کہا ہے۔ حضور کی چہیتی لاڈلی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ صدیقہ آپ بتائیں اگر حضور کو دیکھنے کو من کرے تو کیا دیکھیں؟ آپ نے فرمایا خواتین سے سنو، اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ اپنے بابا کی سب سے زیادہ ہو بہو ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیو، اگر آپ کا بھائی آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے نا تو پھر پردہ کرنا، آپ کا شوہر آپ کو پردے کا حکم دیتا ہے تو دشمن نہیں ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو وہ غیر کی نظروں میں نہیں آنے دینا چاہتا، آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے صرف میں دیکھوں اور یہ صرف مجھے دیکھے، اس لیے تمہیں وہ روکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں اپنے ابا سے جا کے کہوں گی کہ مجھے قیدی بنا کے رکھا، نہ۔ سن پردہ کیا ہے؟ جانتے ہو پردہ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ جب پردے کی آیت نازل ہوئی نا محبوب اپنی بیٹی اور اپنی ازواج کو حکم دے دو کہ وہ بازار میں پردہ کر کے چلا کرے، تو حضور نے رات ہی میں حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، اب ہر عورت کپڑا اوڑھ کے نکلے۔ حضرت بلال بازار میں آواز دے رہے ہیں پردہ فرض ہو گیا ہے، پردہ فرض ہو گیا ہے، ہر عورت پردے کے ساتھ نکلے۔ ایک بوڑھی نے آواز دی بلال ادھر آ، کیا بات ہے مائی؟ کہا کب حکم نازل ہوا؟ کہا ابھی رات کو، حضور نے ابھی بھیج دیا ہے۔ اچھا اتنا ہے میں پردہ؟ کہا ہاں۔ تو اس بوڑھی نے ایک بچے کو بلایا، کہا میرے گھر دوڑ جا اور جا کے نا میرے لیے چادر لیا میرے گھر سے، چادر لیا۔ بیٹے نے کہا می گھر جا کے نہیں اوڑھ لیتی؟ بوڑھی نے رو کے کہا اگر جاتے جاتے رستے میں موت آ گئی تو قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ یہ صحابہ نے پردہ کر کے دکھایا۔ آج بے پردگی کی حد ہو گئی، آج عورتیں پیروں کے پیر دبا رہی ہیں اور پیر صاحب حرام خور جنت بانٹ رہا ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت کو توڑ کر کے جنت تو کیا، جنت کی مہک تک نہیں ملے گی۔ جنت اسے ملے گی جو دین کا وارث بھی ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت کا وارث بھی ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں یہاں تک کپڑے اٹھا کے پیر صاحب پیر دبا رہے ہیں۔ ایک تو بڑا بے غیرت پیر دکھائی دے رہا نیٹ پہ آج کل،
لال والا پیر، ہاں چوڑیاں پہنے پڑا ہے اور لال دوپٹہ لال ساڑی. میں نے کہا آگ لگاؤ اس دلہن میں. اور ہماری قوم اسے بھی چوم رہی ہے، اسے بھی چوم رہے ہیں. اور سمجھو یار عقلیں ماری گئی ہیں. کبھی تم نے بیل کو گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ کتے کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ جانوروں کو بھی پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، پھر امت محمدیہ کو کیوں نہیں پتا کہ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ وہ چوڑی والے کے آگے اسے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو عورت بنے گھوم رہا ہے. بھائی اگر وہ ایسے کنٹرول نہیں ہو رہا تو کوئی نکاح کر کے لے آؤ اسے، 2 لٹھ مار کے سیدھا کر لو. او بھائی کیا کہیں، ہماری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی. آپ بتاؤں تجھے پیر کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ بات میں نے مفتی اعظم سرکار کی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے، ان کی بارگاہ میں نہ ایک بندہ تعویذ لینے کے لیے آیا. جب تعویذ لینے کے لیے آیا نا سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں، آپ نے تعویذ لکھا دے دیا، اس نے لیا، وہ نکل گیا. پہلا دور ایسا تھا کہ لوگ کاغذ بھی اپنا لاتے تھے. وہ کاغذ اپنا لایا، اس نے تعویذ دیا اور چلا گیا. کچھ مہینوں کے بعد واپس آیا نا، حضرت نے فرمایا کہو کیا حال ہے؟ کہا جب سے آپ نے تعویذ دیا ہے شکر اللہ کا کوئی دکھ نہیں رہا ہے. کہنے لگے تیرے تو دکھ ختم ہو گئے لیکن میرا دکھ لگ گیا تھا. اللہ اللہ. مرید تھا، تڑپ گیا. حضور کون سا دکھ؟ آپ نے تکیہ ہٹایا اور کاغذ کا ٹکڑا نکالا. فرمانے لگے جو کاغذ تو لایا تھا نا، آدھے کاغذ کا تعویذ ہو گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا. کم مہینے بیت گئے تیری راہ میں نے اس انتظار میں کاغذ چھپا کے رکھا ہے کہ جب تو آئے گا تیری امانت تجھے لوٹائی جائے گی. ایسے پرہیزگاروں کے اللہ نے جملوں میں برکت رکھی ہے، ایسے پرہیزگاروں. اور پھر اللہ نے کرامت کا نور بخشا، ایسا نور کرامت کا بخشا کہ جو ان کے وضو کا پانی لے جاتا تھا، مریض کتنا بھی بڑا ہو جو اس کے چھینٹے لگا لیتا تھا اللہ شفا عطا فرما دیا کرتا تھا. یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہ بن سکا. کون؟ مفتی اعظم ہے. سرکار مفتی اعظم کا کمرہ ہے، ایک تخت پہ بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹا سا روشن دان ہے جو راستے کی طرف سے کھلا ہے. ایک مرید رات سے گزر کے جا رہا ہے، رات میں اس نے دیکھا سفید روشنی روشن دان سے نکل رہی ہے. جب ٹیوب لائٹ کا تصور نہ تھا، سفید مرکری کا تصور نہ تھا، چراغ کی لال روشنی ہوتی تھی، صرف لال روشنی تھی. دیکھا سفید روشنی نکل رہی ہے، اس نے رک کر کے چراغ کو دیکھنا چاہا. اس نے روشن دان میں جھانکا تو کیا دیکھتا ہے؟ مفتی اعظم نیچے بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ تخت پہ بیٹھے ہیں. اگلے دن فجر کی نماز پڑھی، آیا وہ چلم بھر کے لایا. کہتا سرکار ایک سوال ہے. کہا کیا؟ کہا رات کون بزرگ تھے جو تخت پہ بیٹھے تھے؟ کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ رات آپ کے روشن دان سے سفید روشنی نکل رہی تھی؟ کہا وہ روشنی کس چیز کی تھی؟ سرکار غوث اعظم سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں جا جا اپنا کام کر. منہ لگا تھا، اس نے کہا جانا نہیں ہے، پہلے بتاؤ وہ تھا کون؟ مفتی اعظم کہتے ہیں اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سن، میں نیچے بیٹھا تھا اور وہ جو تخت پہ بیٹھے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بغداد والے عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے. اور فرمایا وہ روشنی ان کے چہرے کی نکل رہی تھی. کہتے کب کب آتے؟ کہا جب میرا دل تڑپتا ہے تب دیدار کرانے بغداد سے چلے آتے. یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو جیسا ہونا چاہیے میں ویسا نہ بن سکا. تجھے بتاؤں اب اعلیٰ حضرت کیسے. تھکے تو نہیں ہے ابھی 10 منٹ ہے، بولیں سبحان اللہ. جیو سلامت رہو. ایسا لگ رہا جیسے محفل شروع ہو رہی ہے، اور جب دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا توجہ حضور کی محفل پہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلوں آگے بتاؤں اعلیٰ حضرت کون ہے، ہم اعلیٰ حضرت کو کتنا مانتے ہیں اور کیسے مانتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھی عورت آ گئی، کمر جھکی ہے، آ کے کہتی ہے بڑے مول صاحب. جملہ دیکھو، بڑے مول صاحب، یہ بریلی کی لینگویج. بڑے مول صاحب، اتنی بات کہی نا بڑے مول صاحب. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں اماں کیا بات ہے؟ کہا تھوڑا سا کام تھا. آج نا 4 مریدوں کے پیر کو کہہ دیو مول صاحب.
اتنی بد دعا دے گا، اتنی بد دعا دے گا کہ اسی بد دعا میں خود غرق ہو جائے گا. کہے گا رتبے گھٹا دیے. ابھی جبریل آئے تھے، سلام کہہ کے گئے خواب میں. نئے نئے خواب دیکھنے خبیث کے بچے. ہاں، جسے اپنے باپ کا چہرہ دکھائی نہ دے اسے جبریل دکھائی دیں گے. نئے نئے خواب چھاپ رہے. اعلیٰ حضرت کی سادگی دیکھیے. بڑے مول صاحب نہیں ہیں، بڑے حضرت ہیں. اسی وجہ سے آج دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے. اسی لیے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے ان کو. اسی لیے کہا بڑے مول صاحب کا کیا ایک کام ہے. کہا کیا کہ کوئی وظیفہ بتا دو. کیا کہ امام زین العابدین کی بڑی یاد آتی ہے، انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، انہیں دیکھنا چاہتی ہوں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں اس عمر میں کہاں وظیفہ کر پاؤ گی. یہ کہہ کے چپ ہو گئے. اس نے پھر کہا کوئی تعویذ دے دو. کہنے لگے اماں تجھ سے اپنا صد نہیں سنبھلتا، تعویذ کیا سنبھالے گی. پھر چپ ہو گئے، اپنے کام میں لگ گئے. بڑھیا کی آنکھ میں آنسو آئے. وہ عشق کرتی تھی امام زین العابدین سے. اس نے کہا لگتا ہے میرا کام یہاں بھی نہیں ہوگا. روتے ہوئے جانے لگی. آپ نے فرمایا اماں ٹھہر، تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی نا. آنا کب کیا کروں آ کے. نہ تعویذ دیا نہ کوئی وظیفہ. اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہتے اماں یہیں بیٹھے بیٹھے اگر زیارت کرا دوں تو. یہیں بیٹھے بیٹھے اگر زیارت کرا دوں تو. دیکھ اعلیٰ حضرت کا اہل بیت سے رشتہ کیسا ہے. جو اہل بیت کو اپنے باپ کی پپوتی سمجھتے ہیں، جو حسینیت کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں، وہ سنیں حسین صرف ان کا نہیں، حسین سب کا ہے. حسین سب کا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا رشتہ دیکھو. کہا ماں یہیں بیٹھے بیٹھے زیارت کرا دوں تو. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہا ماں آنا بھی زیارت کرا دوں. ماں کو بٹھایا. اعلیٰ حضرت نے اپنے چہرے پہ جو سر پہ رومال پڑا تھا وہ اٹھایا، ماں کے چہرے پہ ڈال دیا. کہا امی آنکھیں بند کرو. ماں نے آنکھیں بند کی ہیں اور کام میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دو. دعائے ابراہیمی پڑھی ہے، درود غوثیہ پڑھی ہے. درود غوثیہ پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف ہے تناقی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناقا کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سکت اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ کہہ کے آپ چپ گئے. اور ماں ہے کہ آنکھ نہیں کھولتی گئے. تھوڑی دیر کے بعد میرے امام نے کہا اماں آنکھ تو کھول ذرا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا ہے. کہا مولوی صاحب اگر رومال نہ ہٹاتے جی تو یہ چاہتا تھا میں اسے دیکھتی رہتی اسی حال میں قیامت آ جائے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. اور لوگوں شکر ادا کیا کرو اللہ نے اعلیٰ حضرت ہمیں عطا کی ہے. اور میں نے پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یاد رکھنا پوری زندگی بھی بڑے بڑے پیر بھونکتے رہے نا تب بھی اعلیٰ حضرت کے ایسے چاہنے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے. یہ کتابوں سے رضوی نہیں ہوئے. یہ جو بیٹھے میرے سامنے یہ مدرسوں سے رضوی نہیں ہوئے. یہ وہ ہیں جنہیں ماؤں نے گھٹی میں مسلک اعلیٰ حضرت پلایا ہے. کتنوں کو الف سے باہر نہیں آتا ہوگا لیکن پکا رضوی ہوگا. کتنے کو بسم اللہ بھی نہیں آتی ہوگی لیکن پکا رضوی ہوگا. کیسے بن گئے یہ پتہ یہ چلا ماں نے چولہے پہ بٹھا کے بریلی والے کی باتیں سنائی ہیں. اور یہ تو پکا ہی ہے نا جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم حضور کی نعتیں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی سنتے چلے آ رہے ہیں. ہے کہ نہیں یہ بات. اب سنو اعلیٰ حضرت کو. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف مشرک بنایا، کافر بنایا. میں کہتا ہوں زبان کو لگام لگا. اعلیٰ حضرت نے تبلیغ بھی کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اصلاح بھی کی ہے. آپ کہیں گے کیسے تو سن. اعلیٰ حضرت نے اصلاح کی اور اسلام میں بھی لکھا. آپ نے لکھا سونا جنگل. ایسا کوئی نہیں ہوگا جسے اس کا مصرع یاد نہ ہو. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، چھائی بدلی کالی. ادھر والے لوگوں نے نہیں سنا شاید، آج یاد کر لو آپ لوگ.
ورنہ یہ دو محفلیں کافی ہیں سننے کے لیے. چھائی بدلی سونے والوں جاگتے رہیو. جگایا کہ نہیں اعلیٰ حضرت؟ بولو جگایا نا؟ جگایا نا اعلیٰ حضرت نے؟ سونے والوں جاگتے رہیو. چوروں کی رکھوالی مال کی ہوتی ہے کہ چوروں کی؟ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ چوروں کی رکھوالی ہے. ہاں بھائی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بیدار کیا ہے, جگایا ہے. اور پڑھیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے نا اخلاق, کردار, ہر اعتبار سے حضور کی سنت پہ عمل کیا ہے. ہر اعتبار سے. سوتے بھی تھے نا تو محمد کی شکل بن کے سویا کرتے تھے. یوں ہاتھ رکھتے تھے سر کے پیچھے کو, یہ میم بن جاتا تھا, یہ ہا بن جاتا تھا, کمر کا یہ حصہ میم بنتا تھا, پھر یہ حصہ دال بن جاتا تھا. اگر لیٹے ہوئے کوئی اعلیٰ حضرت کو دیکھے تو لفظ محمد نظر آیا کرتا تھا. ایسا عشق کسی نے کیا ہو تو دکھاتے, دکھائے کوئی ایسا عشق کیا ہو تو. آؤ تمہیں بتاؤں, سرکار اعلیٰ حضرت زندگی کے آخری سال چل رہے ہیں, طبیعت علیل رہنے لگی ہے, ڈاکٹروں نے پریز بتا دیا ہے. آپ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ایک بچہ آیا, آ کے کہنے لگا مولانا صاحب ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ کہا میری ماں نے مجھے بھیجا. کہا تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا؟ بچہ کہنے لگا میں یتیم ہوں, گھر پہ کوئی نہیں ہے, ایک ماں ہے اور ایک میں ہوں. دعوت قبول ہے؟ جیسی اس نے اتنا کہا فرمانے لگے دعوت ہمیں تیری قبول ہے. فرمایا کیا کھلائے گا؟ اس کی گود میں نا پالک کا ساگ تھا اور چنے کا ساگ. اس نے کہا یہی بنا کے ہم کھلوا دیں گے, آپ ہے یہی بنا کے آج کھلوا دیں گے. تو آپ نے فرمایا منظور ہے. کب آنا ہے؟ کب آنا؟ بلانے آؤ گے کہ ہم آ جائیں؟ اعلیٰ حضرت کا آپ اخلاق دیکھیں, آؤ گے بلانے کہ ہم آ جائیں؟ بچے نے کہا کل دوپہر ہو جائے تو خود آ جانا, ماں ہے اور میں ہوں, تیاری کرنی ہے ہمیں کھانے کی. فرمانے لگے قبول ہے. اگلا دن آیا نا, دوپہر کا وقت ہوا, کہنے لگے ظفر الدین کہاں چلنا یار, کل ایک یتیم دعوت کر کے گیا تھا, چل دعوت کھانے چلتے. بہاری پور ڈھال کی بات ہے. اس یتیم کے دروازے پہ اعلیٰ حضرت گئے. آواز آئی کون؟ کہا بڑے مول صاحب آئے ہیں. کہا رکو ابھی آ رہا ہوں. آپ بچے کا انداز دیکھیں اور اعلیٰ حضرت کا کردار دیکھیں. کہا رکو ابھی آ رہا ہوں. اور ہمارا اخلاق یہ ہے, 4 گاڑی پہلے سے نہ ملے ہم گاڑی موڑ لیں گے. نعرے نہ لگے تو موڈ خراب ہو جاتا. اعلیٰ حضرت سے انہوں نے کہا کہ ٹھہرو آ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کھڑے, ظفر الدین بھی کھڑے, لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ یہاں کیسے؟ فرمانے لگے اپنا کام کرو, احمد رضا اپنی دعوت پہ آیا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ نکلا اور ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر کے آیا اور علامہ ظفر الدین کو دیکھ کے کہنے لگا لو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ. بچھایا تک نہیں اس بچے نے. علامہ ظفر الدین نے ٹکڑا لیا اور لے کر کے بچھا دیا. اعلیٰ حضرت بھی بیٹھ گئے, علامہ ظفر الدین بھی بیٹھ گئے. جو بھی دیکھتا کہتا آپ یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا جاؤ اپنا کام کرو, احمد رضا کی دعوت ہے, تمہاری دعوت نہیں ہے. جاؤ جاؤ جاؤ, تمہاری دعوت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا کردار ملاحظہ کرو. آج اگر غریب دعوت دینے کے لیے آ جائے, ہم بیٹے کو بھیج کے کہتے ہیں جا فلاں کی دعوت میں چلا جانا, ابا جی آپ چلے جاؤ. کہا میں کیا کروں گا جا کر کے, کمزور سا بندہ ہے, تو پردہ اتار کے آ جا. اگر امیر کی دعوت ہوتی ہے ہم گاڑی میں سج کے بیٹھ کے جاتے ہیں. ہدایت کی دعوت ہے, نیتا کی دعوت ہے, اس لیے ہم خود کوٹ پینٹ پہن کے جائیں گے. آؤ امیر آ کے بریلی کا امیر دیکھو, یہ وہ امیر نہیں ہے جو اگربتیوں سے امیر بنا گئے. یہ وہ امیر نہیں ہے جو چادروں سے امیر بنا گئے. یہ وہ امیر ہے جس کی جائیداد آپ دیکھو گے تم رامپور سے لے کر کے بدائیوں تک جس کے باغات نظر آتے ہیں, بدائیوں سے لے کر کے شاہجہاں پور تک جس کا زمیندارانہ نظر آتا ہے, اس ساتھ کو احمد رضا کہا جاتا ہے. ایک یتیم کے دروازے پر تنخواہ بیٹھا ہوا ہے. اور یاد رکھیے گا جو ساتھ والے دیکھتے تھے آپ یہاں اجازت ہو تو ہم بیٹھ جائیں. کہا نہ تمہاری دعوت نہیں ہے, آج یتیم نے بلایا ہے, انتظام تو ہم دو کا ہوگا, تمہیں کیسے بلا لیا جائے. ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹی والا آپ کو شادی میں دعوت دے کے چلا جائے تو جتنوں کی دعوت ہو اتنے کی جانا, یار دوست کو لٹکا کے نہ لے جانا. ایک کی دعوت پہ دو نہیں جانا, کہیں ایسا نہ ہو تیرے ایک کے
بڑھ جانے سے کسی غریب کی عزت کا جنازہ نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری 2 روٹی زیادہ باندھ لینے سے کسی غریب کی زندگی بھر کے لیے بیٹی کو سسرال میں تانا ملنے لگ جائے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر تمہیں یہ پتا لگ جائے کہ کسی غریب نے دعوت دی ہے, اس کی بیٹی کی رخصتی ہے, کھانا کھانے جانا ہے, آدھی روٹی گھر کھا کے جا, آدھی غریب کی دسترخوان پہ کھا لے. اللہ کی عزت کی قسم اگر تیری آدھی روٹی کی وجہ سے یہاں غریب کی عزت بچ گئی, اللہ قیامت میں تیری عزت کی حفاظت کر کے دکھا دے گا. یہ بھی ایک عمل حاصل کرو امام احمد رضا سے. یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ دعوت جس کی ہو وہی بیٹھے, وہی بیٹھے. جس کی دعوت ہو, جس کی نہ ہو وہ دعوت میں نہ جائے, وہ دعوت میں نہ جائے. اور یہ اور ڈونگے کے ڈونگے پھینکنے والوں, ٹیبل کے نیچے لاکھوں کے کھانے میں آگ لگانے والوں, پڑھو اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت دعوت میں گئے تو لوکی شریف بنی تھی, سرکار کو لوکی شریف پسند تھی تو میرے امام احمد رضا کو بھی پسند تھی. پوچھا گیا کیا کھانا پسند کریں گے, آپ نے فرمایا مجھے حضور کی پسند والی غذا پسند ہے. کہ لوکی بنا لینا. لوکی بنی تھی, اعلیٰ حضرت ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے. اور جانتے ہو, سنیے گا, شوربہ پینے کی طبیعت ہوئی, فرمایا مکان مالک کو بلاؤ, صاحب خانہ کو بلاؤ. صاحب خانوں کو بلایا. آپ فرماتے اجازت ہو تو میں تھوڑا شوربہ پی لوں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو 156 سے زیادہ علوم پہ مہارت تامہ رکھتا ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ اجازت لے لائے, اجازت ہو تو شوربہ پی لوں. یعنی کہ 2 گھونٹ بھی صاحب خانہ کی مرضی کے بغیر میرا امام نہیں پی رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شوربہ بنا روٹی سے کھانے کے لیے تھا. جی بے شک. پینا اس کا وضع کے خلاف ہو رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے بنا اجازت پینا پسند نہیں کیا. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں دعوتوں میں جا کر کے ڈونگے پھینک دینے والوں کا یہ بوٹی پسند نہیں, یہ بوٹی پسند نہیں, یار زبان کو لگام لگا لے کہ تجھے کیا پتا ہے جہاں تو کھانا کھانے کے لیے آیا ہے تیری نظر میں یہ 6 گھنٹے کی محنت ہوگی, تیری نظر میں 3 گھنٹے میں بنا ہوا کھانا ہوگا. لیکن جا اسی پنڈال کے کسی کونے پہ نظر ڈال کے دیکھ, ایک کونے میں لڑکی کا باپ یوں سہم کے کھڑا ہوگا, کبھی برات دیکھتا ہوگا, کبھی آسمان دیکھتا ہوگا. دل میں کہتا ہوگا مالک میں نے 18 سال کی کمائی جھونک دی ہے, میں نے پوری زندگی کی مزدوری لگا دی ہے. اے میرے پروردگار جو میں رتی رتی جوڑ کر کے لگتا رہا آج اس پیسے کا کھانا لے کے آ گیا ہوں. اے میرے پروردگار تو جانتا ہے جب دنیا میں بیٹی آئی تھی میں نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا, میں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا. میری بیوی ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی سردار پورا گھر تیرے سہارے چلتا ہے, اگر دودھ نہیں پیے گا کمزور ہو جائے گا, گھی نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا. اے میرے مالک تو گواہ ہے میں نے بیوی سے کہا تھا اب گھی دودھ میں خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پیسے کو بچا کے رکھنا شروع کر دے. اللہ نے بیٹی دے دی ہے, اب اس پیسے کو بچا کے رکھ. وہ مجھ سے کہتی تھی کمزوری آ جائے گی, میں نے کہا نہ, اب میں دودھ سے طاقتور نہیں بنوں گا, میں گھی سے طاقتور نہیں بنوں گا. میری بیوی نے کہا تھا بتا پھر طاقت کہاں سے آئے گی. اس دن میں نے کہا تھا جس دن اسے عزت سے رخصت کر دوں گا اس وقت میں معاشرے میں سب سے زیادہ طاقتور کہلاؤں گا. کہا میرے مالک میں نے آج تک جوڑ کے رکھا تھا, 18 سال کی کمائی لگا دی ہے. اور ڈونگے پھینکنے والوں خدا کے واسطے اپنے پیٹ کا نہیں, آخرت کا نہیں, غریب کی عزت کا خیال کیا کرو. تم نہیں جانتے ہو اگر سینکڑوں لوگ کھا کے چلے جائیں, ایک براتی کو اگر 1 روٹی کم پڑ جائے, پوری زندگی غریب کی بیٹی کو یہ تانے دیے جاتے ہیں تیرے باپ کی اوقات کھانا کھلانے کی نہیں تھی. ایک براتی بھوکا آ گیا تھا. اور یاد رکھو پہلی بات تو اسلام میں برات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے, اور اگر جا بھی رکھے ہو تو غریب کی عزت سے نہ کھیلو. کسی کا کھانا کھا کے برائی نہ کرنا. وہ کھڑا کے غریب بیٹی کا باپ ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا کہ ڈرتے ڈرتے پوچھتا کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی. اسے ڈر لگتا کہ کہیں سمدھی ناراض نہ ہو جائے, کہیں داماد کو غصہ نہ آ جائے, یہاں بیٹی کو کانٹا چبھ جائے. باپ تڑپ جاتا کہ یہاں بیٹی کو بخار آ جائے, باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہے. وہ اس ڈر سے کانپ رہا ہے اگر 1 روٹی بھی کم پڑ گئی
میری بیٹی کو روز تماچے لگیں گے، روز گالیاں ملیں گی، یہ سوچ کے کونے میں کھڑا رو رہا کہ جا اس کے قریب جا کے کھڑا ہو جا، اگر وہ تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ پوچھ لے کھانا کیسا تھا، اگر نمک کم ہو تو برائی نہ کرنا، مرچ زیادہ ہو تو برائی نہ کرنا، کھانا کچا ہو تو برائی نہ کرنا، مزہ نہ ہو تو برائی نہ کرنا، بلکہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا واہ یار تو نے کمال کر دیا ہے، کیا کھانا بنایا ہے، میں نہیں جانتا تیرے دو جملوں سے تیرا پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تو نے یہ دو جملے بول دیے خدا کی قسم ادھر غریب مسکرائے گا، ادھر مدینے میں مصطفیٰ جانے گا مسکرائے گا۔ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ زندہ باد، بے شک ڈونگے نہ پھینکنا، آئے ہیں حق ہے، بہت نہ اچھا کرنا، پڑھو اعلیٰ حضرت کو، جی شوربہ بھی اجازت لے کے پی رہے ہیں، بے شک، کیونکہ یہ بنا کھانے کے لیے تھا، پینے کے لیے جی حق ہے، نہیں بنا تھا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، نہیں دیتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جن کے اپنے گھر میں 8 دن میں ایک بار گوشت آتا ہے، وہ بیوی کو چھیچڑا چھٹا کے پھینکنے پہ ڈانٹ کے کہتے ہیں 200 روپے کلو ہے، 300 روپے کلو ہے، سارے ہی پکا دے، گھر مرے کتے کھانے تیار ہو، اور غریب باپ کی بیٹی میں جو دعوتیں ملتی ہیں وہاں اچھی بوٹی کو بھی خراب کہہ کے پھینک دیتے ہو۔ قیامت میں خدا کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے، کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ نکلا، کہا گئے، کہا ہاں، اس نے پہلے لا کر کے دسترخوان بچھایا، پھر جانتے ہو وہ پھر مکہ یا باجرے کی روٹی لایا اور چنے کا ساگ کا کھائیے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ڈاکٹر نے آدھی چپاتی وہ بھی گیہوں کی خوراک بتائی تھی، کتنی؟ آدھی چپاتی، ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ جی آدھی چپاتی بتائی تھی وہ بھی گیہوں کی۔ علامہ ظفر الدین کہتے ہیں آج جب اعلیٰ حضرت کھانے کے لیے بیٹھے میں نے کہا حضور یہ وہ روٹی ہے جس سے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہے؟ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے آج آدھی نہیں 1.5 روٹی کھائی، 1.5 روٹی کھا کے اٹھے۔ میں نے پوچھا حضور یہ زہر ہے آپ کے لیے، آپ نے 1.5 کھا لی؟ کہا میں نے اتنا کہا ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا ظفر الدین اپنی طبیعت کو دیکھوں یا مدینے والے کی محبت کو دیکھوں؟ کہا میں 2 لقمے بھی کھا لیتا تو غریب کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا، لیکن اس کا دل ٹوٹ جاتا، شاید میرے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگا، گھر کا کھانا اچھا نہیں لگا۔ احمد رضا نے آج پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہے، طبیعت کو طبیعت کا مالک جانے۔ میں نے پڑھا ہے آقا نے فرمایا ہے جو غریب کو مسکراہٹ دے دے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا، کہ غریب مسکرا دیا ہے احمد رضا کی اسی میں عید ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، واہ واہ، کہا جاتا ہے اسے میرے نبی نے کہا جو غریب کو مسکراہٹ دے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ کہا میں نے حضور کی سنت سمجھ کر کے غریب کے لیے میں نے روٹی کھائی ہے، کہا اگر میں کم کھاتا تو غریب کا دل ٹوٹ جاتا، اور میرے نبی نے کہا ہے لوگو غریبوں کا دل نہ توڑنا، محمد دل توڑنے کے لیے نہیں محمد دل جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ بے شک، ایک ایک ادا پہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ایک ایک عادت مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ صرف نعرے پہ مسلک نہیں ٹھہرنا چاہیے، ہمارے کردار میں بھی مسلک نظر آنا چاہیے، ہمارے افعال اور احوال میں بھی مسلک نظر آنا چاہیے، ہمارے طور طریقوں میں بھی مسلک نظر آنا چاہیے، اور مسلک کی شان سے جھلکنا چاہیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ بس آخر میں حکم ہوا تھا مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے، تیار ہے سننے کے لیے؟ جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ توحید بھائی سنیں گے؟ بہت پریشان لگ رہے ہیں آپ، یہ جہاں لگا دیں کمی کمی، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میرے بھائیوں نے کہا تھا شجرہ حضور کا ضرور پڑھنا۔ آپریٹر صاحب ابھی سے ایکو بھی دے دو تھوڑا سا اور آواز بھی دے دو، ہے آپریٹر صاحب بیٹے بھائی؟ ساؤنڈ بہت اچھا آپ کا بول رہا ہے، بس تھوڑا سا ایکو دے دے، مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے۔ میرے کمیٹی کے افراد نے بھی کہا تھا، احباب نے بھی کہا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا، ہمارے غالباً طلبہ تھے، کہا بہت دور سے صرف شجرے کے لیے آئے ہیں، ہے نا؟ تو جو سننا چاہتے ہیں ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ اتنی کنجوسی نہ کرو کہ مولوی پھر تھک جائے،
ہماری تھکن جو ہے نا مرغ مسلم و بکرو اور چکن مٹن سے نہیں اترتی ہے، ہماری تھکن سبحان اللہ سے اتر جایا کرتی ہے۔ اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ دیں کہ کل کے جلسے میں بھی کام آ جائے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ فجر تک تقریر کروں، کر لیں فجر تک، زیادہ نہیں ہے، بس 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا مسئلہ رہ گیا، سنیں گے فجر تک، ہے نا؟ سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔ مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو کیا سمجھے؟ سبحان اللہ سمجھے؟ سمجھ لینا مولوی کو سانس پھنس رہی ہے، صاحب بات ہے بھائی، اور پھر تم زور سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ جب تم زور سے سبحان اللہ کہو گے تو میں لمبی سانس لے لوں گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا۔ بات سچی ٹھیک رہتی ہے، میں دھوکہ دے کے سانس نہیں لے رہا ہوں، پہلے صاحب بتاتے رہوں کہ آپ سبحان اللہ کہو گے مجھے سانس لینے کا موقع ملے گا۔ کتنی زور سے بول سکتے، بولے سبحان اللہ۔ جیو سلامت رہو، 1 2 4 5 ہاتھ ایسے ہیں جو پیچھے کے نہیں اٹھے، اگر ہاتھ سلامت ہے تو اللہ انہیں اٹھانے کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ٹوٹے ہوئے ہیں تو اللہ انہیں شفا دے دے۔ جن کے سلامت ہے وہ ذرا بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، یا اللہ جس نے ہاتھ اٹھا دیا آج کی رات کے صدقے اسے حضور کا مدینہ دکھا دیا۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ سنیں گے نا شجرہ؟ ہاں، ایک ایک بندے سے گزارش ہے، دھوکہ نہ دیجئے، کئی بار نا کمیٹی والے ڈنڈی مار جاتے ہیں، مولوی کو لگا کے، تو ہاتھ کا اشارہ ہو سبحان اللہ ہی کہہ دیو۔ میں نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہوں کہ تکبیریں پوری کر کے ہٹوں گا، میں شجرہ پڑھ رہا ہوں، ساتھ نہیں دو گے تو پھر میں بھی جگہ بچی ہے سید صاحب کے قدموں کے آگے، نا محفل اچھی ہو نا تو پھر بات کرتے ہوئے من لگتا ہے، کئی بار تو محفل دیکھ کے دل کرتا کہ ان پہ نا سونے کی دعا پڑھ دو، ہے نا؟ ٹھیک ہے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، سبحان اللہ۔ دھوکہ نہ دیجئے گا، ہے نا؟ ہاتھ کا اشارہ ہو تو سبحان اللہ کہیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ ہاتھ اٹھانا بھول جاؤ، مولوی سانس لینا بھول جائے، اور کل کا جلسہ کرانے والے پھر چکر میں آ جائیں کہ مولوی کدھر گیا، کل تو ادھر ہی تھا، ٹھیک ہے نا؟ بول سکتے ہیں زور سے سامنے والے بھائی۔ یار ایک بات بتاؤ، بھوک تو نہیں لگ رہی نا؟ بھوک مجھے لگنی چاہیے تھی نا، کمیٹی والوں نے کہا بعد میں کھلائیں گے، پہلے تقریر اچھی کر، ہے نا؟ تو کوئی بات نہیں، مجھے خود بھوک نہیں لگی تھی، انہوں نے کہا تھا کھانا ہے کہ میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے عبد القادر بھائی نے نہیں کھایا، وہ بعد میں کھائیں گے، تو میں نے کہا جب اتنا بڑا آدمی بعد میں کھائے گا تو چھوٹا بھی بعد میں کھا لے گا، 6.5 فٹ سے کم نہیں ہوں گے مگر ناپا جائے تو، اس لیے بہت بڑے کہہ دیا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی، بول سکتے بیٹے سر پہ ہاتھ اٹھا، یہ وہ لگاتے ہاتھ جنہیں سروائیکل ہوتا ہے، ٹھیک، اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے، سب کو شفا عطا کرے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، بڑی اچھی تربیت کی ہے، بڑے بڑوں کو نیند آ گئی ہوگی، یہ چھوٹے چھوٹے بیٹھ کے بتا رہے کہ ہم یہاں کسی دنیا والے کے لیے نہیں مدینے والے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضور کے لیے بیٹھے ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، ٹھیک ہے نا؟ میں اگر ان بچوں سے پوچھوں نا کیوں بیٹھے ہوئے تو یہ بچے بھی یقیناً یہی کہیں گے کہ یہاں پہ بریانی کے لیے نہیں ہے، تسلے کے لیے نہیں ہے، اس لیے بیٹھے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ، چراغاں، یا رسول اللہ، چراغاں۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لبکن اکنام، لبکن اکنام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالت، شالت کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخن، ناخن کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حفا، حفا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے مدر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد
مناف کے بیٹے ہاشم کے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ حیدری۔ جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے، بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھے تو پھر تقریر شروع کر دوں گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ محفل نور زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، حضور کے عاشق تابندہ باد۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ۔ جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم جو آپ دور دراز اور قریب سے چل کے آئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اور ہمارے کمیٹی کے وہ افراد، وہ حضور کے دیوانے جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے، اللہ ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں، رزق میں، کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے حضور کے عاشق یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کو مرنے سے پہلے حضور کے دربار کی زیارت نصیب فرمائے۔ بس ایسی زندگی گزارنی ہے نوجوانوں، ایسی زندگی گزارنی ہے، ایسی زندگی گزارنی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں کہ جب ہم مریں، کفن میں لپٹے ہوں، جنازے جا رہے ہوں، اور کوئی پوچھے کس کا جنازہ ہے تو کوئی نہ بھی بتائے، ہمارا کفن کہے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہے